الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، اولئک یہ لوگ یئسوا من رحمتی میری رحمت سے مایوس ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں لہم عذاب علیم جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو بس نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کا، اللہ سوائے ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ تم اس کو قتل کر دو، او حرقوہ یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار تو پس اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دی، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ وقال اور اس نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا کہ صرف تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا جو بت معبود، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا یہ تمہارا ایک دوستی کا تعلق ہے ان کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامہ پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض تمہارا بعض کی دوستی کا انکار کرے گا، ویلعن بعضکم بعضا اور تمہارا بعض ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرے گا، ومأواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما لکم من ناصرین اور تمہارے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط تو ایمان لے آئے جناب ابراہیم علیہ السلام پر جناب لوط علیہ السلام، وقال اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی بے شک میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے جا رہا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ سارے آیات و واقعات کا خلاصہ و نتیجہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کی ذات کا انکار کیا، ولقائہ اور اسی طرح ملاقات یعنی آخرت کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی جو اللہ کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس سے امید اچھی کیا رکھیں گے؟ اچھی امید تبھی ہے جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور اس کی باتوں کو مانتے ہیں، تو پھر یقینی بات ہے اچھی امید بھی ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہے۔ اس لیے عمل کے بغیر اگر کوئی شخص اللہ سے امید رکھتا ہے تو وہ امید رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہاں عملیات کو ذکر کیا ہے کہ آیات اللہ یہ اعمال ہیں، اعمال کو سامنے رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ میں نے یہ کام کیا تو اس کو قبول فرما لے، ذریعہ نجات بنا دے اس کو، ٹھیک ہے، اپنی رحمت اور اپنے راضی ہونے کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے۔ تو یہ چیزیں، اور بغیر رحمت کے بغیر عمل کے یہ ساری چیزیں کرتے رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مثال یوں دی ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کے اس کو پیتا نہیں ہے، زبان سے اس کو کہہ رہا ہے پانی تو میرے منہ میں آ جا، پانی تو میرے منہ میں آ جا، تو کبھی بھی پانی اس کے منہ میں جانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو عمل نہیں کرتا اور کہتا اللہ کی رحمت اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ پیغمبروں سے زیادہ سیاںا تو نہیں ہے نا، پیغمبروں سے زیادہ ایمان والا تو نہیں ہے نا، انہوں نے عمل کیے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پانی کو بلا رہا ہے کہ میرے منہ میں آ جائے تو ایسے جانے والا نہیں، اسی طرح یہ شخص جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ویسے ہی کیا ہے؟ ایک عذاب یعنی گناہ کی صورت ہے جس سے بچنا ضروری ہے، لیکن جس شخص نے خصوصاً آخرت کا انکار کیا اور اللہ کی آیتوں کو ماننے کا اس کا کوئی نظریہ نہیں یعنی ملحد ہے، تو اس شخص کے لیے کوئی کامیابی کا راستہ موجود نہیں ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں ان کے سامنے رکھیں تو اب قوم کا جواب کیا تھا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا معاذ اللہ تمام انبیاء کے بارے میں ان کا مذاق اڑایا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، پیو دادے کے دین کے علاوہ کسی اور کی باتیں کر رہا ہے۔ پھر جب اس کا جواب نہیں بن پایا پھر ان کے اوپر الزام تراشی، ٹھیک ہے، ان کے اوپر تہمتیں لگانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو پریشان کرنا، تاکہ پھر قوت بازو کے ساتھ یعنی ان کو ختم کرنے کی یہ کوششیں کرنا، اور بالآخر اینڈ پہ کیا ہے کہ قالوا اقتلوہ رستہ صاف کرو، اس کو کیا کر دو، تم قتل کر دو، اور حرقوہ یا اس کو کیا کر دو، جلا دو، بات نہیں مانے۔ فانجاہ اللہ من النار تو اللہ تعالیٰ بھی تو تدبیر کرنے والا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، انہوں نے پھینکا، اللہ نے اس آگ کو کیا بنا دیا؟ گولہ گلزار کر دیا، اور اس موقع پہ بھی ان کا کیا تھا؟ جس طرح کے سابقہ آیات میں ہم پڑھے ہیں اللہ پہ توکل، حسبی اللہ، آخری جملہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے اوپر
بھروسہ رکھتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یعنی کیا معاملہ کیا، کس قدر خیر و برکت والا. تو ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان رکھتے ہو نا تو پھر ان چیزوں کو دیکھو، چھوٹی چھوٹی اسمائشوں یا چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کو دیکھ کے جناب معاملات زندگی ہیں جی، رشتہ داری ہے، قوم قبیلہ ہے، معاشرے میں سروائیو کرنا ہے، دیگر کئی ایک اتنے بہانے اور اتنے عذر اپنے ذہن میں مت تراشو، بلکہ ادھر دیکھو جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ساری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، یعنی ساری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی چیز کے اوپر یعنی اپنے جو عقیدہ اور نظریہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی آیات ہیں اس کے اوپر قائم کھڑے ہوئے ہیں. تو دیکھ لیں ساری قوم پاورفل ہونے کے باوجود بھی ناکام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس دنیاوی کوئی قوت و طاقت موجود نہیں تھی، اور ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کی مدد اور نصرت والا وعدہ اس کو پورا کر دیا. تو ایسے ہی ہوگا. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے برابر اپنی دعوت وہی جاری رکھی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا، کہنے لگے جی تھوڑا مکھا کر لو، ہم تمہیں نہیں، تسی جتھے لگے وہ بھی ٹھیک ہے، ایسی جتھے لگے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، تو تم کبھی ادھر آ جایا کرو، ہم کبھی ادھر جایا کریں. میں قل یا ایھا الکافرون، یہ باتیں دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں، دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دین کو دیکھتے ہوئے ہم نے دنیا کو دیکھتے ہوئے دین کو بھی ادھر لا کھڑا کیا. میں ان کو کہہ دو یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، اس چیز میں کوئی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم عبادت کے اندر تھوڑا سا ڈھیل اختیار کریں اور تھوڑا سا اپنے عقیدے میں شرک کی آمیزش کر لیں، بدعات کی آمیزش کر لیں. جب سنت موجود ہے تو بدعت بھی عمل کرنے والا بیوقوف آدمی ہے نا. اسی طرح جب عقیدہ توحید موجود ہے اور اس کے باوجود وہ شرک کو ساتھ میں ملانے والا ہے، جس طرح حلال موجود ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا حرام ملا کے لازمی کھانا ہے، تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟ تو اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. تو فرمایا کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. جس طرح آج بھی دیکھیں ساری سوچیں کہ جو اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں انہوں نے نظریات قائم کی ہو نا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا یہ معاملہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی سارے یہی معاملات تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خلاصتاً کہہ دیا کہ یہ تم کہتے ہو نا یہ تمہارے دوست ہیں اور تمہیں آخرت میں بچائیں گے کریں گے، وہ یہ صرف دنیا کی باتیں ہیں. مودۃ بینکم فی الحیات دنیا، یہ دوستیاں، یہ تعلق، یہ نذرانے، یہ اونٹ، یہ اتنا ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی کے بارے میں. ثم یوم القیامہ یکفر بعضکم ببعض، قیامت تو آنے دو، یہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے. وہ کہیں گے ہم نے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. سورہ الاحزاب اس کی آخری آیات میں اللہ یہ سادات کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں برباد کیا، انہوں نے ہمارے عقیدے کو گمراہ کیا. اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو کبھی کہا ہی نہیں تھا، ہم نے کب کہا تھا ان کو ان کی عبادت کرو. کہنے والا وہاں جھوٹ بولیں گے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ جو ہوں گے نیک جنہوں نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، لوگ ان کی عبادت کرتے رہے، وہ بھی ان کا انکار کریں گے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، انبیاء کرام ہے، اسی طرح صلحاء جو ہیں. تو فرمایا یوم القیامہ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، اور تمہارا بعض کے اوپر کیا کر رہا ہوگا؟ لعنت کر رہا ہوگا، اور ایک دوسرے کے لیے عذاب شدید کا مطالبہ کر رہا ہوگا. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکل ضیف، آج سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا، سب کے لیے دگنا عذاب ہے. لیکن کامیابی کس کے لیے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے جو دین کی جو ہے وہ معیار کے اوپر یا دین کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوں گے، بس سارے ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے. اللہ اس نے مجھے اس موقع پہ بھٹکایا، اس کے پیچھے لگ کے میں نے اس موقع پہ یہ شریعت کی مخالفت کی، وہ کہہ رہے ہوں گے. اور وہاں دیندار لوگ موجود ہوں گے جو دوستی دین کی بنیاد پر ہوگی، قیامت کے دن ان کی دوستی کو بھی قائم کر دیا جائے. اور ایسی دوستی ہوگی، دیکھیں صدیقین اور شہداء کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر آج ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو قیامت کے دن ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ اصل دوستی، یہ تعلق اور یہ رشتہ داری ہے جو دین کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کہ ایک شخص کسی کو جاننے والا نہیں ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے، اس کا زمانہ تک نہیں پایا، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو جوڑ دے گا. لیکن اگر دین کی بنیاد پہ نہیں ہے تو دنیاوی چاہے جتنے بھی انسان جڑا ہوا کیوں نہ ہو، تو یہ قیامت کے دن دشمنیوں کے اندر بدلنے والا ہے. تو فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا اور تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہو. ماں باپ کا رشتہ کیسا ہے؟ تو یہ تو سارے بعد میں آ گئے نا جی، آپ نے یہ کرنا اور وہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے تو ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. ایک لوٹے کے ساتھ اس کی جہنم کو بجھا کے ہے اس میں جنت اگا رہے ہیں اور جنت پیدا کر رہے ہیں اور اس کو جنت کے اندر کیسی کیسی باتیں. اور فرمایا مأواکم النار، یہ جب ایسا معاملہ ہوگا، دنیا میں جب آخری سانسیں نکل رہی ہوتی ہیں تو کوئی ہے بچا سکنے والا؟ اللہ نے چیلنج کیا سورہ واقعہ کے آخری آیات کے اندر، ہم نکال رہے ہیں اس کی روح، لے آؤ جن کو تم نے بلانا ہے سب کو اکٹھے کر لو، اس کی روح واپس لوٹا کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے نا ایسے. تو جب یہاں آخری سانسوں میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کے عمل کے اندر عمل دخل نہیں دے سکتے، تو آخرت میں کیا کریں گے؟ وہاں دے سکتے ہیں.
کیسا معاملہ ہے؟ تو فرمایا مأواکم النار، وہاں ایک ہی چیز ہے کامیاب ہوئی ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی تو یہ دوستی ان کی قائم ہوگی، اللہ کی آیات کو مانا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ مستحق ٹھہریں گے۔ تو فرمایا اصل مدد وہ یہی ہے۔ فآمن لہ لوط، یہ باتیں سن کے ایک بندہ جو ہے وہ ایمان لے کے آیا۔ آپ اندازہ کریں قوم کی گمراہی کا اور ان لوگوں کی کس حد تک وہ مخالفت کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر جلیل القدر پیغمبر ہیں اور کس طرح سے انہوں نے دعوت دی ہے، لیکن ایک آدمی نے مانا ہے، اور جناب لوط علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر بننے والے تھے آئندہ میں۔ تو وقال انی مہاجر الی ربی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم، اجازت مل گئی، اور باپ نے کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ وگرنہ میں تجھے مار مار کے پتھروں سے رجم کر دوں گا، تو کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، اور میرے رب نے مجھے اس کی اجازت دے دی اور وہاں سے ہجرت کر لی۔ اور اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے کہ رہنا کہاں ہے آپ نے جہاں آپ دین پہ عمل کر سکتے ہیں، اگر دین پہ عمل نہیں کر سکتے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اور آج بھی ہے، اور پیچھے ہم سورۃ بقرہ میں احکامات پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ ہم بہت کمزور تھے، ہم یہاں دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین صرف اونا کی ٹکڑا تھا جہاں پہ تم نے زندگی بسر کی ہے؟ وسیع نہیں تھی؟ تم فتہاجروا فیہا، دین پیارا تھا، صرف زبان سے پیارا تھا، دل سے پیارا ہوتا تو گھر بار چھوڑنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین کی طرف فتہاجروا فیہا، تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے۔ تو ایسی جگہ سے جہاں پہ انسان دین پہ عمل نہیں کر سکتا، نمازیں بر وقت باجماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، تو ایسی جگہ سے اس کو نکل جانا چاہیے، یا ایسے معاشرے، ایسی سوسائٹی سے جو اس کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے اور دین کے سامنے رکاوٹ بند مانتی ہے، تو ایسی جگہ پہ جائیں، ایسی جگہ پہ رہیں جہاں آپ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ تعلق ایک مضبوط ہو۔ تو کہا میں سب کچھ، یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم۔ اب وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ زبردست قوت والا بھی ہے اور کیا اس کی حکمتیں ہیں، وہ اس پہ کمال راضی کرنے والا ہے۔ اور پھر دیکھ لیں اس کے نتیجے میں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض آج تک موجود ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ٹھیک ہے؟ یہ ایک آیات لقومی یؤمنون، مانیں گے تو پھر دیکھو اللہ ایک جو ہے وہ بہترین لوگوں کے لیے ایک بندوبست کر دے گا دعاؤں کے، کہ جانے کے بعد بھی، نہ دیکھنے کے بعد بھی لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ یہ شخص مومن تھا۔ صدق اللہ العظیم۔